Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Allahumma rabbi zidni ilma. Ma zilna ma'al kitabi umdatut talib li nailil ma'arib للشيخ العلامة منصور بن يونس بن إدريس البهوتي الحنبلي رحمه الله المتوفى في القرن الحادي عشر من الحجرہ۔ ہم عمدۃ الطالب لنیل المعارب اس کتاب کی تشریح دیکھ رہے ہیں اور اس وقت ہم باب صلاۃ اہل العذار میں ہیں، یعنی کہ ان لوگوں کی نماز جن کے پاس شرعی عذر موجود ہے، ان کی نمازوں کے تعلق سے کیا معاملہ ہے، اس باب میں ہم ہیں اس وقت۔ اور پچھلے ہفتے مریض کے تعلق سے بات کی تھی کہ مریض کی نماز کا کیا معاملہ ہے، کیسے وہ نماز پڑھے گا اور کیا صورتیں ہو سکتی ہیں اس کے نماز ادا کرنے کی۔ یہ ساری چیزیں جو ہے مریض کے تعلق سے دیکھی تھی۔ اس کے بعد ایروپلین میں، بوٹس وغیرہ میں نماز پڑھنے کا کیا معاملہ ہے، اس تعلق سے کچھ باتیں دیکھی تھی۔ صورتیں بہت ساری ہو سکتی ہیں، لیکن کیونکہ مقصد ابھی صرف اس کتاب کو دیکھنا ہے، اسی لیے جتنا کتاب میں بیان کیا ہے اس کو دیکھ کر کے آگے بڑھیں گے، ورنہ سوال بہت سارے ہو سکتے ہیں اور اگر ان سوالوں پہ فوکس کریں گے تو پھر کتاب میں آگے نہیں جا پائیں گے۔ تو آج جو بات آئے گی وہ ہے فصل فی صلاۃ المسافری۔ مسافر کی نماز کے تعلق سے آج جو ہے فصل جو ہے وہ آج کا فصل ہے فی صلاۃ المسافر، مسافر کی نماز۔ کہتے ہیں من سافر سفرا مباحا یومین فاکثر فلہ قصر رباعیۃ رکعتین اذا فارق عامر بیوت قریتہ وہو افضل من اتمام۔ کہ جو کوئی سفر کرے، ایسا سفر جو کہ مباح ہو، تو اس سے پتہ یہ چلا کہ سفر معصیت کے لیے بھی ہو سکتا ہے، گناہ کرنے کے لیے بھی آدمی سفر کر سکتا ہے۔ تو جب مباحن کہہ دیا تو یہ پہلی قید لگا دی سفر میں کہ وہ سفر مباح ہو، یعنی اگر معصیت یعنی اللہ کی نافرمانی یا گناہ کرنے کے لیے آدمی کوئی سفر کرتا ہے تو پھر اس سفر میں وہ سفر یہاں مراد نہیں ہے۔ مثلا کوئی آدمی تجارت کے لیے نکلا ہے، لیکن ربا والی انٹرسٹ بیسڈ تجارت کرنے کے لیے نکلا ہے، تو اس کا ارادہ ٹرانزیکشن ٹریڈ کرنا ہے، بزنس کرنا ہے، لیکن حرام طریقے سے، یعنی انٹرسٹ کے ذریعے جو ہے تجارت کرنا چاہتا ہے، تو یہ اس کا، کیونکہ یہ معصیت کا معاملہ ہے، یہ اللہ کی نافرمانی اور گناہ کا کام ہے، ایسے سفر پہ نکلا ہے۔ تو علماء کہتے ہیں اگر کوئی آدمی اس طرح کا سفر لیتا ہے جس میں معصیت مراد ہے، یعنی اصل مقصد ہی معصیت ہے شروعات سے ہی، تو پھر یہ سفر مباح سفر نہیں ہے۔ اسی طرح سے مثلا کوئی آدمی جو ہے قتل کے ارادے سے ہی نکلتا ہے کہ فلاں کسی کو جا کر مارنا ہے، قتل کرنا، تو یہ سفر بھی جو ہے مباح سفر نہیں ہے، یہ معصیت والا سفر ہے، جس میں آدمی کا شروعات سے ہی ارادہ یہ تھا کہ وہ ایک ایسا فعل کرے جو کہ ایک گناہ کا کام ہے۔ تو مباحن کہہ کر کے یہ معصیت والے جتنے سفر ہیں وہ باہر چلے گئے اس قید کی وجہ سے۔ اس کے بعد کہتے ہیں یومینی فاکثر، یہ دوسری قید ہے کہ ایسا سفر جو 2 دن یا اس سے زیادہ کا ہو، 2 دن یا اس سے زیادہ۔ اب یہاں پر مراد ٹھہرنا مراد نہیں ہے کسی جگہ پر، کہ 2 دن کسی جگہ پر رہنا مراد ہے، نہیں، سفر کا ڈیوریشن مراد ہے، یعنی کہ جو وقت ہے، ٹریول ٹائم جس کو کہتے ہیں، پیریڈ آف ٹریول، وہ یہاں مراد ہے، اسٹے کا ٹائم مراد نہیں ہے کہ آدمی کتنا وقت کہیں رکتا ہے۔ تو یومین فاکثر سے مراد ہے کہ ٹریول ٹائم، سفر کا وقت 2 دن یا اس سے زیادہ ہو۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں فلاح قصر رباعیۃ رکعتین، تو ایسا آدمی کے لیے مباح ہے، اس آدمی کے لیے جائز ہے کہ وہ 4 رکعت والی نمازوں کو قصر کر دے 2 رکعت سے، یعنی جو بھی نمازیں 4 رکعت والی ہیں، مثلا ظہر کی ہے، عصر کی ہے، عشاء کی ہے، ان کو 2 رکعت پڑھے گا۔ اور اس کی صورت کیا ہے، یہ اس کو کہہ سکتے ہیں تیسری قید ہے کہ اذا فارق عامر بیوت قریتہ، کہ جب وہ اتنا دور نکل جائے کہ
جہاں رہتا ہے نا، جو نارمل جو ریسیڈینشیل ایریا ہے اس جگہ کا جہاں وہ رہتا ہے، جب اس کو کراس کر لے گا تو جب وہ اس ریسیڈینشیل ایریا کو جیسے ہی کراس کرے گا ویسے ہی اب اس کے لیے قصر کی نماز اب جائز ہو گئی. یعنی جیسے ہی اس ریسیڈینشیل ایریا کو کراس کرتا ہے، اب اگر وہ سفر میں ہے اور مثلا ظہر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے اور وہ ابھی ٹریولنگ میں ہے، تو اب اس کے لیے قصر کرنا جائز ہے. اگر یعنی اس کا یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کنٹراسٹنگ سٹیٹمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آدمی جو ریسیڈینشیل ایریا ہے اس جگہ کا، اس گاؤں کا، اس شہر کا، اس کو کراس نہیں کرتا اور مثلا اسے کراس کرنے سے پہلے ظہر کی اذان ہوتی ہے، عصر کی ہوتی ہے، تو اس آدمی کو پوری پڑھنی پڑے گی اگرچہ کہ وہ سفر میں ہے. لیکن ابھی سفر اس کا دیکھا جائے تو شروع نہیں ہوا، کیونکہ قید یہ ہے کہ اذا فارق عامر بیوت قریتی، کہ وہ جو ریسیڈینشیل ایریا ہے اس ریسیڈینشیل ایریا کو ابھی اس نے کراس نہیں کیا ہے. تو یہ تیسری قید ہے، وَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ إِتْمَامٍ، اور یہ جو قصر والی نماز ہے یہ بہتر ہے نماز کو پوری پڑھنے کے مقابلے میں. یعنی کہ اجازت ہے کہ آدمی پوری بھی پڑھ لے، سفر میں بھی اگر 4 پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ سکتا ہے، لیکن افضل کیا ہے کہ آدمی یہ جو رخصت دی گئی ہے اللہ کی طرف سے اس کا فائدہ اٹھائے اور وہ قصر ہی ادا کرے. تو یہ جو ہے یہاں پر اس چیز کو بیان کیا ہے کہ من سافر سفرا مباحا یومین فاکثر. اب یومین فاکثر سے مراد یہ ہے کیونکہ پرانے وقت میں، پرانے زمانے میں، پرانے دور میں، قدیم جو وقت تھا اس میں آدمی جب سفر کرتا تھا تو نہ ٹرینز تھے، نہ کار تھے، نہ ایروپلینز تھے. آدمی اونٹوں پر نارملی سفر کیا کرتا تھا. اور آج بھی اگر کسی سے پوچھیں گے کہ جو آدمی اونٹوں وغیرہ کو پالتا ہے، جانوروں کو پالتا ہے، اس سے اگر پوچھیں گے کہ ایک اونٹ ایک دن میں تقریباً کتنا سفر کرتا ہے، تو وہ آدمی بتائے گا کہ اونٹ ایک دن میں 40 کلومیٹر سے زیادہ نہیں چلتا ہے. کیونکہ ایک دن میں اگر وہ سفر بھی کیا کرتے تھے تو 24 گھنٹے تھوڑی سفر کریں گے، وہ 8-10 گھنٹے زیادہ سے زیادہ، اس کے بعد آرام کا بھی وقت ہے، کھانا پینا بھی ہے، جانور کو بھی آرام کرنا ہے. تو ایک دن میں 8 سے 10 گھنٹے سے زیادہ چلتا نہیں تھا اونٹ، اور جتنا چلتا تھا وہ بھی میکسیمم 40 کلومیٹر سے زیادہ اونٹ نہیں چلے گا. کسی سے بھی آج بھی اگر پوچھا جائے گا جو اونٹ وغیرہ پالتا ہے تو یہی بتائے گا کہ ایک اونٹنی جو ہے 40 کلومیٹر سے زیادہ ایک دن میں سفر طے نہیں کر سکتی. اسی لیے یہاں پر یومینی فاکثر کہا. اور آج کے وقت میں اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے تو یہ وقت، یہ جو یومینی فاکثر والی جو قید ہے یہ ٹرانسلیٹ ہو جائے گی تقریباً 80 کلومیٹر میں، تقریباً 80 کلومیٹر، جو کہ 16 فرسخ ہوتا ہے. اور اسی کو جب ہم ٹرانسلیٹ کریں گے 16 فرسخ تو تقریباً یہ 80 کلومیٹر ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آدمی کوئی ایسے سفر کا قصد کرتا ہے جو کہ 80 کلومیٹر سے زیادہ ہے تو پھر اس صورت میں اس آدمی پر جو ہے قصر نماز جائز ہے، کہ جب یہ ایسے مقام پر پہنچ جائے جو کہ اس کے رہنے والی جگہ سے 80 کلومیٹر سے زیادہ کی دوری پر ہے، تو اب یہ آدمی جب وہاں پہنچ جائے گا تو یہ قصر نماز ادا کرے گا. کس صورت میں، کیا شرطیں ہیں، وہ ابھی بات آگے آئے گی کہ کب وہ قصر وہاں پر ادا کرے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ سفر مباح ہو اور 2 دن سے زیادہ کا وہ سفر ہو. اور بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ بعض جو ہے احکام اس کو تو جو ہے اپلائی کر لیتے ہیں اور بعض کو چھوڑ دیتے ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ اگر دین کے احکام پر عمل کرنا ہے تو پورا عمل کرنا ہے. مثلا سفر پہ نکلیں گے تو جو ہے قصر تو کر لیں گے نماز، لیکن دوسری چیزوں کا خیال نہیں رکھیں گے. مثلا عورتیں جو ہیں اکیلی بغیر محرم کے نکل جائیں ایسے سفر پہ جو کہ 2 دن یا اس سے زیادہ کا ہو، تو یہ جائز نہیں ہے عورت کے لیے. لیکن آدمی کیا کرتا ہے، اپنی مرضی سے چوز کرتا ہے، دین کے احکام پر عمل کرنے کا جو معاملہ ہے اپنی مرضی سے اس کو چوز کرتا ہے. نمازوں میں قصر کرے گا لیکن اس معاملے میں ڈھیلائی برت دے گا، ڈھیل کر دے گا ان معاملوں میں. تو آدمی کو چاہیے کہ عمل کرے تو پوری طرح عمل کرے، ورنہ عمل نہ کرے. تو عمل نہ کرے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آدمی اس کو چھوڑ دے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دین کے اندر ریلیکسیشن اس طرح کا نہیں ہے کہ آدمی اپنی مرضی سے کوئی چیز اس میں ایجاد کرے اور اس کے حساب سے عمل کرنے لگے اور سوچے کہ اس کو چھوڑ دوں اور اس کو اپنا لوں. یہ اس آدمی کے لیے جائز نہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی کو جو ریلیکسیشن بینیفٹس ہیں وہ پورے لینے چاہیے، اس پہ پوری طرح سے عمل کرنا چاہیے. تو یومینی فاکثر سے مراد یہ ہے کہ 80 کلومیٹر سے زیادہ کا جب سفر ہوگا تو پھر اب یہ آدمی قصر نماز ادا کرنا شروع کر سکتا ہے.
تو یہ جو بھی 4 رکعت والی نمازیں ہیں اس کو یہ آدمی اب 2 کر کے پڑھے گا، مثلا ظہر ہے، عصر ہے اور عشاء ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اب یہ یہاں پر جو ہے اب وہ باتیں آ رہی ہیں کہ کس صورت میں آدمی کو نمازیں پوری پڑھنی پڑیں گی۔ تقریباً 12 یا 13 ایسی حالتیں یہاں بیان کریں گے کہ آدمی سفر میں ہے، اس کے باوجود بھی اسے پوری پڑھنا ہے۔ یہ وہ کنڈیشنز یہاں پہ جو ہیں، سچویشنز اس کو بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ وَإِن مَرَّ بِوَطْنِهِ او بلد له به زوجہ او دخل وقت صلاة علیہ حدرا او اقام فیہا او ذکر صلاة حدر بسفر او عکسه یا عکسه او ائتم بمقیم او بمن یشک فیہ او احرم بصلاة یلزمه اتمامها فسدت وعادها۔ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان مر بوطنہ، مثلا ایک آدمی ہے، وہ سفر پر نکلا، لیکن یہ آدمی جو ہے اس کا معاملہ ایسا ہے کہ اس کا جو اپنا خود کا وطن ہے یہ اس کے ایک ٹرانزٹ پوائنٹس میں سے ہے، یعنی اس جگہ سے وہ ٹرانزٹ کرتا ہے، بار بار اس کو اپنے وطن میں اپنا جو بھی جہاں وہ رہتا تھا اس جگہ میں، اس شہر میں لوٹنا ہی ہے۔ یہ ایک طرح سے اس کا ایک درمیانہ اسٹیشن ہے، اس کا ٹرانزٹ پوائنٹ ہے، تو ہمیشہ اس کو یہاں لوٹنا ہے کہیں پہ بھی جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں یہ آدمی اب قصر نماز نہیں پڑھے گا جب یہ اپنے وطن میں آ جائے گا، اگرچہ کہ تھوڑی دیر کے لیے کیوں نہ آتا ہو اور پھر چلے جاتا ہے تو بھی، کیونکہ یہ اس کا مقام، اس کا گھر ہے، تو یہاں پر اس صورت میں وہ آدمی اب قصر نماز نہیں پڑھے گا، اس کو پوری 4 رکعت ہی پڑھنا پڑیں گی، ظہر، عصر اور عشاء کی۔ اسی طرح سے او بلد لہ بہ زوجہ، یا پھر یہ آدمی کسی ایسے شہر میں جاتا ہے جہاں پر اس کی بیوی رہتی ہے، یعنی جہاں پر اس کا گھر ہے، تو اس صورت میں بھی یہ آدمی وہاں پر قصر نہیں کرے گا کیونکہ وہاں پر اس کا گھر ہے۔ تو یہ بھی ایک دوسری جو ہے وجہ کہہ سکتے ہیں، کنڈیشن ہے جس میں کہ آدمی قصر نہیں کرے گا، اگر اس کا اس جگہ پر گھر ہے تو وہ قصر نہیں کرے گا۔ اسی طرح سے او دخل وقت صلاۃ علیہ حضرا او اقام فیہا، مثلا آدمی نے سفر کا ارادہ تو کر لیا لیکن ابھی سفر پہ نکلا نہیں ہے، ارادہ کیا ہے کہ مثلا اس کا فلائٹ وغیرہ جو بھی ہے وہ ظہر کے بعد ہے، ظہر سے تھوڑی دیر کے بعد ہے، ارادہ کر لیا سفر پہ جانا ہے، فلائٹ کا وقت ظہر کے بعد ہے یا ٹرین کا وقت ظہر کے بعد ہے، تو اب یہ آدمی جو ہے جب ظہر کی اذان ہو جائے گی تو اب یہ آدمی قصر نہیں پڑھ سکتا، اس کو قصر نہیں کرے گا اس نماز کو، کیوں؟ کیونکہ یہ ابھی بھی حضرن یعنی موجود ہے، یہ ابھی شہر میں اپنے، ابھی اس نے سفر کی شروعات نہیں کی، کیونکہ قید کیا تھی، اذا فارق عامر بیوت قریتہ، ضروری ہے کہ آدمی ریسیڈینشیل ایریا کو کراس کر چکا ہو، یعنی جب ایروپلین اڑے گا تو جیسے ہی ٹیک آف کرے گا یہ مان لیا جائے گا کہ یہ آدمی جو ریسیڈینشیل ایریا ہے اس کو کراس کر چکا۔ اسی طرح سے ٹرین جب نکلے گی اور جیسے ہی ریسیڈینشیل ایریا کو چھوڑ کر کے جھاڑیوں میں، جنگلوں میں نکل جائے گی تو اب یہاں پر جو ہے مان لیا جائے گا کہ اس آدمی نے اپنی زمین کو چھوڑ دیا، اب اس پر جو ہے قصر نماز جائز ہے۔ یہ آدمی اب اگر وقت ہوتا ہے ظہر کا تو یہ ٹرین میں ہی نماز کو ادا کرے گا، ایروپلین میں ہی ادا کرے گا۔ تو وہی یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ او دخل وقت صلاۃ علیہ، کہ اس کے اوپر یعنی وقت نماز کا داخل ہو چکا اس کے اوپر، جبکہ وہ ابھی اپنے شہر میں ہی موجود ہے، حاضرن یعنی کہ ابھی پریزنٹ ہے اسی جگہ پر اور وقت ہو گیا نماز کا، تو اس صورت میں بھی اس آدمی کو پوری 4 پڑھنا پڑے گی، اگرچہ کہ کچھ دیر بعد اس کو سفر بھی کرنا ہے تو۔ یا او اقام فیہا، یا مثلا ایک آدمی تھا وہ اپنے شہر واپس لوٹ کے آ جاتا ہے، سفر پہ تھا، سفر سے اپنے شہر واپس لوٹ کر کے آتا ہے، اور جب لوٹ کر کے آتا ہے تو مثلا جب سفر میں تھا تو اس نے ظہر کی نماز ادا نہیں کی، حالانکہ وقت ہو گیا تھا اور سفر میں تھا، وہ واپس لوٹ رہا تھا، جب اپنی جگہ پہنچتا ہے، اپنے شہر میں اپنے مقام پہ پہنچتا ہے تو ابھی عصر میں وقت باقی ہے، ابھی عصر کا وقت نہیں ہوا ہے اور ظہر اس نے پڑھی نہیں ہے سفر میں، تو اب یہ جب پہنچ گیا ہے تو یہ آدمی ظہر کی نماز اب پوری پڑھے گا، اب یہ قصر کر کے نہیں پڑھ سکتا کیونکہ اپنے مقام پہ آ گیا ہے۔ تو یہ بھی ایک معاملہ ہے جہاں پر سفر میں ہونے کے باوجود یہ آدمی قصر نہیں کرے گا۔ اسی طرح سے او ذکر صلاۃ حضر بسفر او عکسہ او اتم بمقیم، اسی طرح سے ایک صورت یہ بھی بنتی ہے کہ آدمی کوئی نماز جو اس نے حضر کی حالت میں، جب وہ
اپنے شہر میں موجود تھا، اس حالت میں کوئی نماز اس سے چھوٹ گئی تھی اور وہ یاد آتی ہے کب؟ جب وہ سفر میں نکل چکا ہے. تو اب اس صورت میں یہ آدمی پوری نماز پڑھے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ نماز اس حالت میں اس کی چھوٹی ہوئی ہے جبکہ وہ حضر میں تھا، وہ سفر میں نہیں تھا، وہ مقیم تھا، اپنی جگہ پر تھا. تو اب یہ جب سفر میں نکلا ہے، یاد سفر میں آیا ہے، تو بھی نماز یہ اب مثلا ظہر کی نماز تھی جب بھی حضر میں تھا، مثلا 2 دن پہلے سفر سے نماز نہیں پڑھی تھی ظہر کی اس نے، اب یاد کب آئی؟ جب سفر میں نکل چکا تھا. تو اب یہ وہ والی جو ظہر کی نماز ہے یہ ادا کرے گا اور 4 رکعت ہی ادا کرے گا. او اکسو، اس کا الٹا بھی ممکن ہے کہ آدمی کو سفر میں کوئی نماز، کسی دوسرے سفر میں نماز بھول گیا تھا، سفر کے دوران نماز بھولا تھا، یاد کب آئی؟ جب اپنے مقام پر پہنچ گیا، مقیم ہو گیا. تو اب یہ بھی جو ہے پوری پڑے گا. کیوں؟ اگرچہ کہ سفر میں بھولا تھا لیکن اس وقت اب یہ مقیم ہو گیا، تو یہ نماز اب پوری 4 رکعت ہی پڑے گا. او ایتم بمقیم، یا اسی طرح سے یہ آدمی کسی ایسی آدمی کی امامت میں نماز پڑھ رہا ہے کہ جو مقیم ہے، تو اس صورت میں بھی یہ 4 رکعت پڑے گا. مثلا کہیں گیا، کسی مسجد میں داخل ہوا، معلوم ہے یہاں پر امام جو ہے وہ مقیم ہے، 4 رکعت ظہر کی ادا کر رہے ہیں، یہ پیچھے کھڑے ہو جائے گا اور پوری 4 رکعت ہی نماز اب اس کو ادا کرنی ہے اگرچہ کہ یہ سفر میں ہے. تو کیوں؟ کیونکہ اہتمام کرنا امام کا یہ لازم ہے، واجب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما جعل الامام امام لیتم بہ، امام کو بنا ہے اس لیے گیا ہے کہ اس کا اہتمام کیا جائے، اس کو فالو کیا جائے. تو امام اگر مقیم ہے اور 4 رکعت پڑھ رہا ہے تو مسافر کو بھی 4 رکعت نماز ادا کرنی پڑے گی امام کے پیچھے. او بمن یشق فیہ، یا اسی طرح سے یہ اہتمام کر رہا ہے کسی ایسے آدمی کے پیچھے جس کے تعلق سے اسے علم نہیں ہے کہ یہ مقیم ہے یا مسافر ہے، پتہ نہیں ہے اس کو. اب اس کو جب علم ہی نہیں ہے کہ یہ مقیم ہے یا مسافر ہے، تو ایسی صورت میں آدمی یقین پر عمل کرے گا، اور یقین یہی ہے کہ یہ آدمی مقیم ہے، اسی لیے یہ آدمی ایسے انسان کے پیچھے 4 رکعت نمازی ادا کرے گا. مثلا یہ ہو سکتا ہے کہ آدمی جب پہنچے تو 2 رکعت بعد ہی امام سلام پھیر دے. اب ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی پڑھانے والا مسافر بھی ہو سکتا ہے، لیکن شک کا معاملہ ہے، اسی لیے اب یہ آدمی کیا کرے گا؟ 2 رکعت کے بعد سلام نہیں پھیرے گا، 2 رکعت کھڑے ہو کر کے کمپلیٹ کرے گا، یہ مان کر کہ یہ جو آدمی تھا یہ مقیم تھا اور انہوں نے 4 رکعت ہی پڑھی ہے، اسی لیے اب یہ شخص بھی، یہ مسافر بھی 4 رکعت نماز ادا کر کے پھر سلام پھیرے گا. یا پھر او احرما بصلاۃ یلزمہ اتمامها ففسدت واعادها، اسی طرح سے مثلا ایک آدمی جو ہے اس نے تکبیرۃ الاحرام کہا ایسی نماز کا کہ جس میں اس کا پورا کرنا اس پر لازم ہے. مثلا ایک آدمی تھا، ظہر کی نماز میں داخل ہوا، امام مقیم ہے، مقیم امام کے پیچھے کھڑا ہو کر ظہر کی نماز کی نیت کی، یہ آدمی مسافر تھا، اب اس کو پوری 4 رکعت ہی پڑھنا ہے کیونکہ مقیم جو امام ہے ان کے پیچھے یہ نیت باندھ کر کے کھڑا ہوا ہے. لیکن مثلا کچھ ہو گیا، محدث ہو گیا، گیس خارج ہو گئی اور آدمی کا وضو ٹوٹ گیا 2 رکعت کے بعد. اب یہ آدمی، یا 3 رکعت کے بعد مثلا، اب یہ آدمی وضو ٹوٹ گیا، اس کو نکل کے جانا پڑے گا، صف میں سے گیا، جا کر وضو بنا کر جب تک واپس آیا تب تک امام کی نماز پوری ہو چکی تھی، اب یہ اکیلا رہ گیا، منفرد ہے. تو اب یہ آدمی کیا 2 رکعت ہی پڑھے گا؟ تو علماء کہتے ہیں نہیں، یہاں پر جو عبارت ہے کہتی ہے کہ نہیں، یہ آدمی 2 رکعت نہیں پڑھ سکتا، اگرچہ کہ امام کی نماز پوری بھی ہو گئی ہے، لیکن کیونکہ اس نے جب شروع کیا تھا تو اس کی نیت یہی تھی کہ یہ اس مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، اور اس حالت میں اس کا وضو ٹوٹ گیا تو اس کو جا کر کے وضو بنانا پڑا نماز چھوڑ کر کے. جب یہ واپس آیا ہے تو یہ پوری نماز دہرائے گا اور 4 ہی پڑھے گا، اگر ظہر کی تھی، عصر کی تھی یا عشاء کی تھی. اب یہ اس کو 2 نہیں پڑھ سکتا اگرچہ کہ منفرد ہے اور اکیلا بھی ہے. تو اب اسی چیز کو یہاں بیان کیا ہے کہ واحرم بصلاۃ یلزمہ اتمامها ففسدت واعادها. اس کے بعد کہتے ہیں او لم ینوی القصر عند احرامہ، یا ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آدمی نیت ہی نہ کرے قصر کی تکبیرۃ الاحرام کے موقع پہ. یہ بھی ممکن ہے آدمی بھول گیا کہ مجھے قصر پڑھنی ہے، اس نے نیت ہی نہیں کی کہ میں 2 رکعت پڑھوں گا ظہر کی، یہ اس نیت سے کہ قصر ہے، میں سفر میں ہوں 2 پڑھوں گا. جب یہ نیت ہی نہیں کی تکبیرۃ الاحرام، اور نیت زبان سے کہنے کا نام نہیں ہے، نیت جو ہے دل کے ارادے کا نام ہے، دل کا ارادہ ہے نیت. تو اگر آدمی کی یہ نیت ہی نہیں تھی کہ میں قصر کروں تو اس صورت میں بھی اب اس آدمی کو پورا پڑھنا پڑے گا، اگرچہ کہ بیچ نماز میں یاد بھی آ جائے کہ مجھے تو قصر پڑھنا ہے، اب نہیں پڑھ سکتا. کیوں؟ تکبیرۃ الاحرام سے مقام نیت کا تکبیرۃ الاحرام سے پہلے ہے، جسٹ پہلے. آپ بیچ نماز میں جو ہے نیت کو تبدیل نہیں کر سکتے. تو لم ینوی القصر عند احرامہ، تو اس صورت میں بھی اس کو پورا پڑھنا پڑے گا. او شک فی نیتہ، یا یہ کہ آدمی کو شک ہو جائے کہ قصر کی نیت کی یا نہیں کی، تو اس صورت میں بنا علی الیقین، جیسے کہ ہم نے قاعدہ پہلے بھی دیکھا ہے کہ آدمی کا معاملہ یہ ہوگا
کہ وہ یقین کی بنیاد پر عمل کرے گا، اور یقین کیا ہے کہ وجود نیت، یعنی کہ نیت نہیں کی. کیوں؟ کیونکہ اصل کیا ہے، آدمی نارملی پوری 4 رکعت ہی پڑھتا ہے، یہی اصل ہے. تو آدمی اصل کی طرف لوٹے گا، کیونکہ الیقین لا یزول بالشک، یقین جو ہے شک سے زائل نہیں ہوتا ہے. تو یقین اس بات کا ہے کہ نیت نہیں کی. اب جب نیت نہیں کی ہے قصر کی، تو اس کا مطلب اب پوری نماز پڑھنا ہے. تو او شک فی نیتہ او اخرها حتی تضایق وقتها عنها، یا مثلا ایک آدمی اتنا دیر کر دے اپنی نماز میں کہ اب بس مثلا ظہر کا وقت تھا اور ظہر کی نماز اس آدمی نے نہیں پڑھی، مسافر تھا، ظہر کی نماز اس آدمی نے نہیں پڑھی، اتنی دیر ہو گئی کہ اب عصر کا وقت میں صرف 5 7 یا 10 منٹ بس، یا اتنا وقت بچا ہے جس میں بس ظہر کی نماز ادا ہو سکتی ہے. صرف اتنا ہی وقت بچا ہے جتنے میں کہ ظہر کی نماز ادا ہو سکتی ہے. اتنا ڈیلے کر دیا اس نے، سفر میں تھا، ڈیلے کیا، اخرها حتی تضایق وقتها عنها. تو اس صورت میں بھی اب یہ آدمی 2 رکعت نہیں پڑھے گا، اب اس کو پوری 4 رکعت ہی ظہر کی پڑھنا پڑے گی. اب ایک طرح سے یا تو اسے سمجھ لو کہ اسے پنشمنٹ ہے اس کے لیے. سفر میں تھا، وقت آیا، اس کو چاہیے تھا کہ نماز پڑھ لیتا، اس نے ڈیلے کیا، اتنا ڈیلے کیا کہ اب جو وقت ہے وہ بالکل کم بچا. تو اس صورت میں اب یہ آدمی پوری پڑے گا. کیوں؟ مثلا جیسے ظہر کا ہے، ظہر جو ہے اسے کہتے ہیں واجب موسع. یہ جو نماز ہے اس کو کہتے ہیں واجب موسع. واجب موسع اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ظہر کا وقت کافی وسیع ہے، یعنی زوال سے لے کر کے عصر تک کبھی بھی پڑھی جا سکتی ہے نماز. اس کا ایک وقت ہے. مثلا جیسے عصر کا پہلے ہم نے بات کی تھی کہ عصر کے 2 وقت ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ جو شروعاتی وقت اختیار اور وقت ضرورہ، 2 وقت ہوتے ہیں عصر کے، وقت اختیاری، وقت ضرورہ. تو اس میں جو ہے ظہر میں ایسا نہیں ہوتا ہے، پورا کا پورا وقت کبھی بھی اس میں نماز پڑھی جا سکتی ہے. اب اس آدمی نے اس وقت کو اتنا ڈیلے کیا کہ اب یہ جو واجب موسع ہے یہ واجب مضیق میں تبدیل ہو گئی. واجب مضیق یعنی کہ اتنا کانسٹرکٹڈ ہو گیا ٹائم، اتنا کم وقت بچا ہے کہ اب صرف یہ ظہر کی وہ نماز ہی پڑھ سکتا ہے، بس اتنا وقت. جب ایسی صورت پیدا ہو جاتی ہے تو چاہے تو یہ سمجھنے کے پنشمنٹ کے طور پہ اب اس آدمی کے لیے یہ ہے کہ یہ آدمی اب پوری جو ہے اس کو 4 رکعت ظہر کی ادا کرنی پڑے گی. اور ہم نے اس تعلق سے پہلے بھی دیکھا تھا کہ آدمی وقت رہتے اگر تکبیرۃ الاحرام کہہ دیتا ہے تو اس نے پھر اس نماز کو پا لیا، وہ اس کی نماز ادا مانی جائے گی، قضا نہیں. مثلا ظہر کے لیے، عصر کے لیے مثلا 2 4 10 15 سیکنڈ بچے ہیں ظہر کا عصر کا وقت داخل ہونے میں، اور اس آدمی نے اس سے پہلے اگر اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ لی ظہر کی، تو یہ مانا جائے گا کہ اس نے اس نماز کو ادا کر لیا، قضا نہیں ہوئی. ہاں گنہگار ہوگا لیکن نماز اس کی ادا ہو گئی، قضا نہیں ہوگی. تو آدمی کے پاس اگر کم وقت بچا ہے اور اس نے نماز ادا نہیں کیے، سفر میں تھا، تو پھر اس صورت میں اس آدمی کو اب یہ پوری ہی نماز کو ادا کرنا پڑے گا. پھر کہتے ہیں اوا اقامتن. اب یہ یہاں پر اگر کوئی اس کا ڈیلے اگر کسی مجبوری کی وجہ سے ہوا ہے تو ایک حالت الگ ہے، اور بات آگے آنے والی ہے کہ جمع کر کے بھی نمازوں کو مسافر کے لیے اجازت ہے کہ وہ پڑھ سکتا ہے. تو اگر اتنا ڈیلے ہو جائے تو پھر یہ آدمی جو ہے ظہر اور عصر کو ڈیلے کر کے پڑھ لے گا عصر کے وقت میں، وہ بھی جائز ہے، لیکن صورت ہونی چاہیے یعنی بلا وجہ آدمی ڈیلے نہ کرے، بات وہ ہے. او نوا اقامتن فوق 20 صلاۃ لزمہ الاتمام. اسی طرح سے آخری جو کنڈیشن ہے وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی اگر یہ نیت کرتا ہے کہ کسی جگہ اس کو 20 نمازوں سے زیادہ رہنا ہے، 20 نماز مطلب کتنی ہوگی، ایک دن کی 5 کے حساب سے 4 دن. اگر ظہر کسی مقام پر پہنچ کر ادا کی ہے تو ظہر سے چوتھے دن کی ظہر اگر آدمی کو معلوم ہے کہ 4 دن سے زیادہ کا اس کا اسٹے ہے کسی جگہ پر، تو پھر اس صورت میں یہ آدمی پوری نمازیں پہلے دن سے ادا کرنا شروع کرے گا. یہ نہیں کہ 4 دن کے بعد سے نہیں. اگر مثلا ایک آدمی ہے اس کا ارادہ یہ ہے کہ کسی جگہ پر 1 ہفتہ رکنا ہے، تو 4 دن سے زیادہ ہے، 20 نمازوں سے زیادہ ہو گئی ایک ہفتے میں، 35 نمازیں ہو گئی تقریباً. تو اب یہ پہلے دن سے ہی پوری نماز پڑھے گا. اب یہ آدمی قصر نماز ادا نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کو 1 ہفتہ رکنا ہے جو کہ 20 نمازوں سے زیادہ ہے. تو یہاں پر 20 نمازوں کی قید ہے. بہرحال اس میں کافی اختلاف ہے، الگ الگ علماء نے الگ الگ چیزیں بیان کی ہیں. کسی نے 19 دن بھی بیان کیا ہے جو ہے احناف کے نزدیک، اور کسی نے اس سے کم، کسی نے اس سے زیادہ، کئیوں نے 3 مہینے 6 مہینے تک بھی بات کہی ہے. کیونکہ ایسی بھی مثالیں ملتی ہیں جہاں پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کہیں جاتے تھے اور جو ہے ان کو کسی وجہ سے رکنا پڑتا تھا، تو وہاں پر 6 مہینہ 3 مہینہ بھی انہوں نے قصر کی نمازیں ادا کی ہیں. تو اسی لیے اس میں اختلاف ہے، لیکن
حنابلہ کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ 4 دن جو ہے 4 دن کا وقت ہے، 4 دن سے زیادہ اگر کسی کا ارادہ ہے کہیں رکنے کا تو پھر اس کے اوپر جو ہے اب پوری نمازیں ہیں وہ پوری نماز پڑھے گا، اب وہ قصر کے ساتھ نماز کو ادا نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَإِن كَانَ لَهُ طَرِيقَانِ فَسَلَكَ أَبْعَدَهُمَا، مثلا 2 طریقے ہیں، 2 راستے ہیں کسی جگہ کو جانے کے۔ ایک آدمی ہے، اس کو سفر کر کے کسی ایک شہر میں پہنچنا ہے، اب اس جگہ پہ جانے کے لیے 2 راستے ہیں، ایک راستہ لمبا ہے، ایک راستہ چھوٹا ہے۔ جو چھوٹا راستہ ہے اگر وہ آدمی اس کو لیتا ہے تو یہ 80 کلومیٹر سے کم ہے، اور جو لمبا راستہ آدمی لیتا ہے تو 80 کلومیٹر سے زیادہ ہے۔ اب یہ آدمی اگر لمبا راستہ اختیار کر لیتا ہے کہ جس پر جانے کی وجہ سے 80 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر ہوتا ہے تو اس آدمی کے لیے قصر کرنا جائز ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی تم نے وہ چھوٹا والا راستہ کیوں نہیں لیا، وہ اس پہ لیتے تو تم کو قصر نہیں کرنا پڑتا، اس میں 70 کلومیٹر ہی ہے، یہ لمبا والا راستہ لیا ہے 90 کلومیٹرز کا ہو گیا۔ تو یہ نہیں کہا جا سکتا اس آدمی کے لیے جائز ہے اب، کیونکہ اس نے سفر تو کیا ہے 80 کلومیٹر سے زیادہ، تو اب اس صورت میں یہ آدمی جو ہے قصر نماز کو ادا کرے گا۔ اسی طرح سے او ذکر صلاۃ سفر بآخر، اسی طرح سے مثلا ایک آدمی تھا پہلے کسی سفر میں کوئی نماز چھوٹ گئی تھی، اس کو یاد آتی ہے کسی دوسرے سفر میں، پہلے گیا تھا کسی سفر پہ، وہاں پر کوئی نماز اس کی فوت ہو گئی تھی، بھول گیا تھا، مس ہو گئی تھی، اب وہ یاد آ رہی ہے کسی دوسرے سفر پہ، تو سفر کی نماز جب سفر میں یاد آئے گی تو آدمی اس کو قصر ہی ادا کرے گا، تو یہ آدمی بھی قصر کرے گا۔ او حبس لنحو مطر ولم ینوی اقامتا، اسی طرح سے ایک اور شکل یہ بنتی ہے کہ آدمی جو ہے جگہ پر پھنس جائے، یا تو کسی وجہ سے مثلا بارش ہے، بارش کی وجہ سے آدمی کہیں اٹک جائے، یا اور کوئی حالت بن جائے، مثلا یہ ہے کہ کہیں کے حالات خراب ہو جائیں، کہیں دنگا فساد ہو جائے، تو ایسی صورت میں آدمی جو ہے اگرچہ کہ اس نے اپنے رہنے کے جو کسی جگہ پر جو اسٹے کی مدت ہے، جو ٹائم پیریڈ ہے، اگر وہ اس کے نزدیک فکس نہیں بھی ہے تو اس صورت میں آدمی جب تک پھنسا ہوا رہے گا تب تک اس کے لیے جو ہے یہ ہے جائز ہے کہ وہ قصر نماز ادا کرے، اگرچہ کہ یہ وقت 1 سال تک کا ہی کیوں نہ ہو یا اس سے زیادہ کا، تو اتنے وقت تک کے لیے بھی یہ آدمی قصر نمازیں ادا کرتے رہے گا۔ اس تعلق سے بات آتی ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جو ہیں یہ آذربائیجان میں 6 مہینے تک کے لیے اٹک گئے تھے، اور وہاں پر انہوں نے 6 مہینے تک قصر نمازیں ادا کی۔ اسی طرح سے سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، انہوں نے 2 مہینے بصرہ میں تھے، اٹک گئے تھے، 2 مہینے تک قصر نمازیں ادا کی۔ تو آدمی جب کسی جگہ پر پھنس جائے، اٹک جائے کسی بھی صورت کی وجہ سے، چاہے بارش ہو شدید یا اور کوئی حالات ہوں، جنگ کا معاملہ ہو یا انسٹیبلٹی ہو کسی جگہ پر کسی دیش میں، اور اب آپ کے لیے ممکن نہ ہو کہ آپ سفر کریں اس حالت میں، تو مسافر تھا یہ آدمی جو ہے، کیونکہ اس کے جانے کا کوئی وقت فکس نہیں ہے، اب یہ کب جائے گا یہ پتہ نہیں، تو اس صورت میں اس آدمی کے لیے جائز ہے کہ قصر نمازیں ادا کرے گا، اگرچہ کہ مدت 6 مہینے کی ہو یا سال بھر کی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ کوئی آدمی علاج کے لیے، ٹریٹمنٹ کے لیے کسی جگہ جاتا ہے، اب معلوم نہیں تھا کہ ٹریٹمنٹ کتنا چلنے والا ہے، تو یہ آدمی جب تک فکس نہیں ہوگا کہ اب یہ واپس کب لوٹے گا، پتہ ہی نہیں ہے، کوئی ڈیٹ ہی نہیں مل پا رہی کہ واپس سفر کب کریں گے، تو یہ آدمی قصر کی نماز پڑھتے رہے گا، یہ آدمی قصر کی ہی نماز پڑھے گا۔ اسی طرح سے مثلا ٹریٹمنٹ ہوا اور 1 ڈیڑھ مہینے بعد ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ جو ہے آپ ٹھیک ہیں، اب آپ جا سکتے ہیں، اور یہ آدمی جو ہے اسے ٹکٹ کسی وجہ سے 3 دن یا 4 دن بعد کا ملتا ہے، یا مثلا اویلیبلٹی نہیں تھی، ڈاکٹر نے آج کہہ دیا کہ اب آپ جا سکتے ہیں، آپ ٹھیک ہو گئے، اب ٹکٹ اویلیبل نہیں تھا، آج سے 5 دن بعد کا ٹکٹ مل رہا ہے، اب معلوم ہے 5 دن مطلب 4 دن سے زیادہ ہو گئے، تو اب اس صورت میں آدمی اس دن سے ہی، جس دن سے پتا چل گیا ٹریول کر سکتا ہے، اگرچہ کہ ٹکٹ 5 دن بعد کا مل رہا ہے، فرق نہیں پڑتا کیونکہ یہ 5 دن 4 دن سے زیادہ ہوتے ہیں، تو اب یہ آدمی پوری نمازیں پڑھنا شروع کر دے گا، کیونکہ اب اس کو پتا ہے کہ یہ 5 دن بعد ٹریول کرے گا، ٹکٹ بک ہو جائے گا۔ اس کے بعد کہتے ہیں اقام لقضاء حاجت بلا نیتها، مثلا کسی ضرورت کی وجہ سے کسی جگہ پر آدمی جاتا ہے لیکن اس کو معلوم نہیں ہے کہ اس کا کام کب ہوگا، اور اس کی کوئی نیت بھی نہیں ہے، کوئی نیت نہیں کر پا رہا ہے کہ لوٹے گا کب، مثلا کسی آدمی سے ملنا تھا، اس سے ملنے کے لیے کسی جگہ پہ گیا، اب وہ فون لگاتا ہے کل ملیں گے کل ملیں گے کر کے بات لمبی کھینچتی چلی جاتی ہے اور اس کا کام ہوتا نہیں ہے، اب یہ اس امید پہ ہے کہ شاید کل کام ہوگا، شاید 2 دن بعد ہوگا، شاید 3 دن بعد ہوگا، لیکن پکا کچھ بھی نہیں کہ واپس کب لوٹے گا،
تو جب ایسے حالات بن جائیں تو یہ آدمی جو ہے قصرہ، اس کے لیے اب جائز ہے کہ قصر نماز ادا کرے گا، اگرچہ کہ یہ مدت 1 مہینے تک ہی کیوں نہ کھنچ جائے تو بھی اس آدمی کے لیے جائز ہے کہ آدمی قصر نمازیں ادا کرے گا۔ یہ جو باب تھا یہ اسی تعلق سے یہ باب ہے، صلاۃ فی صلاۃ المسافری، صلاۃ مسافر کے تعلق سے باب تھا جس میں اختصار سے کچھ باتیں آئیں۔ اگر اس کو سمرائز کر دیا جائے تو بیان یہ کیا ہے کہ اولاً تو یہ ہے کہ مباح سفر ہو، مباح سفر ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ معصیت والا سفر نہ ہو۔ اب فرق ہے کہ سفر معصیت والا نہیں ہو یا سفر میں معصیت، یہ دونوں الگ چیزیں۔ سفر معصیت والا نہیں ہو مطلب یہ ہے کہ شروعات سے ہی آدمی کی نیت گناہ کرنے کی نہ ہو، مثلا شروعات سے ہی نیت یہ تھی کہ کسی کا قتل کرنے جانا ہے تو نیت شروعات سے ہی خراب تھی۔ ہاں مثلا سفر میں تھا اور سفر میں کوئی گناہ کر لیتا ہے، شراب پی لی، کسی کو مار دیا، قتل کر دیا، غیبت کر دی، تو یہ ایک الگ چیز ہے، سفر میں معصیت کر لی اس نے، تو اس سفر میں یہ آدمی قصر کر سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی اصل نیت وہ گناہ کرنا نہیں تھی، اصل نیت کچھ اور تھی، اور آدمی انسان تو معصوم ہے نہیں، غلطیاں کرتے رہتا ہے، سفر میں گناہ ہو گیا پھر بھی یہ قصر کرے گا۔ لیکن سفر کے شروعات میں ہی نیت اگر اس سفر کی یہ تھی کہ گناہ کروں، غیبت کے کام کے لیے جاؤں، چوری چکاری کے لیے جاؤں، خون کرنے کے لیے جاؤں، اس طرح کی نیت اگر اس آدمی کی ہو شروعات سفر سے ہی، تو پھر اب اس کا یہ سفر مباح نہیں ہے اور اس سفر میں اب یہ قصر نہیں کر سکتا نمازوں کو۔ تو پہلی شرط یہ تھی۔ دوسری یہ تھی کہ 2 دن یا اس سے زیادہ کا سفر ہو، جیسے میں نے بتایا 2 دن کی قید یہ اس لحاظ سے ہے کہ پرانے زمانے میں لوگ اونٹوں پر سفر کرتے تھے، آج اگرچہ کہ سفر 2 گھنٹے کا بھی ہوگا لیکن اگر اس 2 گھنٹے میں آدمی 80 کلومیٹر سے زیادہ چلے جاتا ہے تو پھر اب وہ نمازوں کو قصر کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے ضروری یہ ہے کہ آدمی سیپریٹ ہو جائے ریسیڈینشیل ایریا سے، جیسے ہی آدمی اپنے شہر کے ریسیڈینشیل ایریاز کو کراس کر لے گا یہیں سے جو ہے آدمی سفر نماز اب ادا کر سکتا ہے، قصر نماز ادا کر سکتا ہے۔ وہی چیز یہاں پہ بیان کی گئی ہے۔ انشاءاللہ کل جو اب بات ہوگی وہ ہوگی فی جمعی بین الصلاتین، 2 نمازوں میں جمع کرنا، اور وہ کس کے لیے ہے، یعنی ظہر عصر کو جمع کر کے پڑھ سکتے ہیں اور اس طرح سے مغرب عشاء کو جمع کر کے پڑھ سکتے ہیں، تو کن حالات میں اور کون ہے جو یہ کر سکتا ہے اس کے تعلق سے انشاءاللہ کل بات ہوگی۔ ہاں اس ریکارڈنگ کو یہیں روک دیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اس سے پہلے کہ میں اس کو ختم کروں، جیسے کہ بات ہوئی تھی علم الفرائض کے تعلق سے، جو انہیریٹنس ہے اس کے تعلق سے کہ ایک کورس اس پہ بھی چلے گا، تو اس کی بھی کچھ جھلک دکھا دیں تھوڑی سی کہ وہ کورس کس طرح کا ہوگا۔ یہ اس طرح کا کچھ ہوگا، وہ جس کو کہ ابھی جمع کیا ہے، الگ الگ چیپٹرز میں یہ ہوگا، یہ اس طرح سے کچھ ہوگا جس میں الگ الگ، یہ پہلا درس ہوگا اور اس میں پھر انٹروڈکشن ہے، اس طرح سے مصارف ہوں گے، طریقہ کے ارکان الوراثت کیا ہے، اسباب ارث کیا ہے، شروط ارث کیا ہے، موانع ارث کیا ہے۔ پھر دوسرا درس وارثین کے تعلق سے ہوگا، کتنے قسم کے وارثین ہوتے ہیں جس میں بٹتا ہے، کیا معاملہ ہے، کون کون اس میں آتے ہیں، فروع میں، اصول میں، حواشی میں کون کون آتے ہیں۔ یہ ریلیشن شپ ڈائیگرام ہے کہ رشتے جو ہیں کس طرح سے ہوتے ہیں، عربی میں رشتوں کو کیا کہا جاتا ہے، کون سے رشتے ہیں جو ہے جائیداد میں جن کا حصہ ہوتا ہے، کون سے رشتے ہیں جن کا حصہ نہیں ہوتا ہے، کیا شرطیں ہیں، کیا کنڈیشنز ہیں۔ بہت آسان چیزیں ہیں، اگر سمجھ سکیں تو یہ آسانی سے سمجھا جا سکے گا۔ یہ پھر وارثین کی قسمیں ہیں اور کتنی قسمیں ہو سکتی ہیں، اصحاب الفروض، اصحاب التعصیب یعنی عصبہ جن کو کہا جاتا ہے، ان کا معاملہ کیا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے سے چارٹس ہیں جس کو بنایا ہے، ان کے ذریعے ہم اس کو کریں گے۔ تو یہ اس طرح کا یہ چیز رہے گی جس کو آنے والے وقت میں انشاءاللہ شروع کرنے کا ارادہ ہے۔ تو یہ آج کا درس اتنا ہی ہے، انشاءاللہ آئندہ جو ہے کل جیسے بات ہوئی جمع بین الصلاتین کے تعلق سے بات کریں گے۔ اس کو آج یہیں پہ روکتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم۔